بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے کوئی پرچی دے دو نا تو جمع کرتا ہے. اگر غلطی سے روزے میں وضو یا غسل کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا، اس کو خطائے فاسد کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ بھول کے کھا پی لیا، اس سے کچھ نہیں. دوسرا یہ کہ غلطی سے منہ میں پانی ڈالا وضو کے لیے یا غسل کے لیے، وہ حلق سے اتر گیا، اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا کرنی پڑے گی. اس کو خطا فی الصوم کہتے ہیں. روزے میں شہادت کا کیا مرتبہ ہے؟ ہر وقت شہادت بلند مرتبہ ہے، پھر روزے میں تو نفل فرضوں کے برابر ہے، فرض 70 گنا ہے، تو بہت بڑی بات ہے. حلق کرانا سنت ہے سوائے حج و عمرے کی؟ نہیں، حج اور عمرے میں سنت ہے. اس کے علاوہ اکثر کے ہاں مکروہ ہے اور الگ تحقیق جائز ہے، سنت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ سنت بال رکھے جائے. ہاں اگر بڑھاپا ہے، معذوری ہے، تو بے شک ایسوں کے حق میں امید ہے کہ حلق بھی معاف ہوگا. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ آپ نے ایک بچے کو فرمایا کہ پورا حلق کرو یا پورے چھوڑ دو؟ ہاں اس طرح واقعہ ہے. جاہلیوں کا طریقہ تھا کہ وہ ایسا کنارہ چھوڑتے تھے بیچ میں سے. آپ نے کہا یہ تم نے کیا جو ہے نا گنجی کا بال بنایا ہے. منع فرمایا کہ یا تو پورا رکھو یا پورا کاٹو. جناب کیا ہر حرکت اور ادائے رسول سنت ہے تقریباً؟ اس میں حافظ ابن تیمیہ نے کلام کیا ہے کہ جو غیر اختیاری افعال ہے، انہوں نے اعتراض اس پر کیا ہے اویس قرنی پر، کہ اویس رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کون سے دانت شہید ہوئے، تو انہیں کوئی نہیں بتا سکتا تھا، تو انہوں نے سارے توڑ دیے. تو اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ وہ تو اتفاقی واقعہ ہے. حضرت تو چاہتے نہیں تھے کہ میرے دانت توڑے جائے، یا آپ کے سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو اتفاق سے صادر ہوتے ہیں وہ سنت نہیں ہے، صرف افعال رسول ہے. اور جمہور علماء امت کہتے ہیں کہ ہر وہ فعل یا قول جو نبی سے نبوت کے زمانے میں صادر ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا ہے، وہ واقعی سنت ہے. ہاں بعض سنت عبادت ہے، بعض سنت عادت ہے. مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ.